الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، انجام اور نتیجہ یہ آخرت میں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ہر انسان کے اندر مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ خواہش کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ غصے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ زیادہ ٹھنڈی طبیعت ہونے کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، یاروں دوستوں نے کسی برائی کی طرف کھینچ لیا اور منع نہ کر سکا اور چل پڑا۔ تو انسان کی طبیعت کے اندر مختلف گناہوں کی طرف کھینچنے والی بھی عادتیں ہوتی ہیں، تو نیکی کی طرف کھینچنے والی بھی۔ تو پھر رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء کرام کو بھیجا کہ وہ آ کر کے ان کا رہنمائی کریں کہ اس چیز کا نتیجہ برا ہوگا، اس کا اچھا ہوگا۔ دنیا کے اندر حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کرنے والے بھی ہیں، تو شیطان کی اور طاغوتی محنت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ شروع زمانے سے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ قیامت برپا ہونے کے بعد پھر برائی ختم ہو جائے گی، بس بعد میں پھر ایسا موقع نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ گناہ کر سکے یا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نیک لوگ جنت میں چلے گئے، برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اعمال کی زندگی ہے، دنیا والی زندگی ہے۔ تو اسی دنیا کے اندر ایک طرف حق والے ہیں، دوسری طرف باطل والے ہیں، یہ وہ شروعات سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اسی کی اولاد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہو گئی، یعنی پہلا انسان، اول الناس پہلا انسان، وہ بھی بھول کرنے والا ہے اور غلطی کرنے والا ہوا۔ منع تھا کہ یہ دانہ نہ کھانا، لیکن گھر والی کی وجہ سے کھا لیا، اور گھر والی پھر شیطان کی باتوں میں آ گئی، یعنی باطل کی طرف سے وہاں سے ہی محنت شروع ہو گئی۔ تو اس زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ حق والے بھی دنیا میں رہیں گے، باطل والے بھی رہیں گے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بندہ باطل کے پیچھے چلا، اس کا بھی انجام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ جو لوگ حق پر چلے، ان کا انجام بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم مضبوط کریں گے، جما دیں گے۔
ابھی یہ سلسلہ بھی شروع زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور مقابلے کے اندر قوم کے سردار اور وہاں کے مقامی لوگ، عام سوسائٹی کے لوگ، وہ سارے پھر باطل کے پجاری، ایک طرف اللہ والے، دوسری طرف باطل والے۔ اللہ والے کم تھے اور شیطانی طاغوتی لوگ زیادہ تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف قسم سے اس زمانے کے اندر لوگوں نے، ہر طرح کی طاقتوں نے اسلام کو مٹانا چاہا لیکن مٹا نہ سکے۔ پھر آگے سلسلہ بڑھا، مختلف انبیاء کرام آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور اکثر انبیاء کرام کا مقابلہ جو ہوا اپنے وقت کے سرکشوں کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ بے دین یا دین کے دشمن غریب لوگ بھی تھے، لیکن نبیوں کا مقابلہ اس زمانے کے سب سے بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود کے ساتھ، جو اس زمانے میں سپر پاور کہلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ، جس نے قال انا ربکم الاعلی کہا تھا کہ سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں، میری عبادت کی جائے بس۔ اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلتا آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹکر جو لیا وہ سرداروں نے لیا، وہاں کے بادشاہوں نے لیا۔ سب سے بڑا سرکش اس زمانے کا جو اس سرزمین پر ہو سکتا تھا وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل سے بڑا کوئی سرکش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں اس سرزمین پر نہیں تھا، اور پیغمبر کریم کے دشمنی میں بھی وہی آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے سردار بھی آئے، لیکن جو سب سے بڑا سرکش تھا وہ بھی آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، لیکن یہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے فرعون سے زیادہ سرکش ہے۔ وہ فرعون جب مر رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اس وقت میں اس نے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، ان پر میں ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ سکرات کے ٹائم پر بالکل جب اوپر آ جائے اس وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی فرعون کے منہ میں مٹی ڈالی اور یہ زبان کے الفاظ نکل نہ سکے۔ تو وہ فرعون تھا، بڑا سرکش تھا، بڑا ظالم تھا، صرف ایک خواب کی وجہ سے کہ شاید کوئی بچہ پیدا ہوگا بڑا ہو کر کے میری حکومت کو توڑے گا، اسی خواب کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو ذبح کرایا۔ ماں سے بچہ چھین کر کے، باپ سے بچہ چھین کر کے، اور اس کو ان کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ ایسا سرکش۔ لیکن اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، وہ پھر جب مر رہا ہے غزوہ بدر کے میدان کے اندر، اور جسم کٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں، کسی کا سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں، ابھی یقین ہے کہ بس مجھے مرنا ہی ہے۔ اس ٹائم پر ایک جاتا ہے مجاہد، جا کر کے اس کے پاس جیسے پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ خبردار، خیال کرنا، یہ کسی جیسے ویسے کی لاش نہیں ہے، جیسے ویسے کا جسم نہیں ہے، یہ قوم کے سردار کا جسم ہے، اس پر تو ہاتھ نہ ڈالنا، تو ہاری آدمی، تو مزدور آدمی، تو میرے جسم کو ہاتھ لگائے گا؟
مر رہا ہے ظالم، اس کے باوجود اس کا وہ تکبر ختم نہیں ہو رہا، ایسا سرکش۔ تو ہر زمانے کے اندر باطل کے لوگ بھی اور حق کے لوگ بھی یہ میدان میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ آپ اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، اور دونوں اپنا زور لگا رہے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح، یہ جو شخص وہاں آیا ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ جنگ جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ اور بھی بہت سارے سوال تھے، لیکن یہاں ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس نے بولا کہ کبھی یہ جیت جاتا ہے کبھی ہار جاتا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہوتا تو اس کو شکست نہ ملتی، یہ ہر حال میں جیتنے والا ہی ہوتا، فتح یاب ہوتا۔ تو شاہ ہرقل نے، بادشاہ روم نے کہا کہ انبیاء کرام کا یہی سلسلہ چلتا ہے کہ کبھی اس طرف شکست ہوئی کبھی اس طرف شکست ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہر حال میں اللہ والوں کو ہی مدد ملے تو پھر یہ امتحان تو ہوا ہی نہیں نا، پھر تو ہر ایک سمجھے گا نا کہ بھائی یہی جنت کا راستہ ہے۔ اس وجہ جنت کو ابھی پردوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، جہنم کو پردوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ جہنم نظر آ رہی ہے، لیکن محنت کرو پھر پتہ لگے گا کہ ابھی تو کس کا حقدار بنا۔ مدرسے کے اندر ایک کلاس میں 2-4 طالب علم پڑھ رہے ہیں، کون پاس ہوگا کون نہیں ہوگا یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا، پہلے دونوں پڑھ رہے ہیں، دونوں لگے ہوئے کام کے اندر، پتہ نہیں ہے کہ اس کے نمبر کتنے اس کے نمبر کتنے، جب نتیجہ آتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ کون کتنے دم میں ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ چلتا رہا، انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اعلان یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی زندگی گزاری، پریشانی کی زندگی تھی، ظلم زیادتی کی زندگی تھی، ہر طرف سے ناانصافی ہوتی تھی، کبھی پیغمبر کریم کو کسی وادی کے اندر بند کر دیتے، جیل بنا دیتے، نظر بند ہو گئے، کبھی خون بہاتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی مہمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مہمانوں کو پیغمبر کریم سے ملنے نہیں دیتے، کبھی راستے میں کچرا ڈالتے ہیں، کبھی کانٹے پھینکتے ہیں، کبھی نماز کے اندر آ کر کے سیٹیاں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کو مار دیا، قتل کر دیا، کبھی کسی کو 2 ٹانگوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے جانوروں کے ذریعے سے کھینچ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا، اتنے قدر ظلم کیا انہوں نے۔ سبب کیا ہے کہ آپ نے نبی پاک کی جماعت میں کیوں گئے ہو؟ ہمارے ساتھ چلو، ماحول کے ساتھ چلو۔ خیر سلسلہ چلتا رہا، 13 سال گزر گئے، مسلمان بیچارے ہجرت کر کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف، ایک مرتبہ چلے گئے، پھر کچھ غلط خبر ملی کہ مکہ فتح ہو گیا، پھر واپس تشریف لائے، پھر پتہ لگا نہیں یہاں تو زیادہ ظلم ہے، پھر واپس چلے گئے۔ اپنے گھر وال کو چھوڑ کر کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آخر کار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کب کرے گا وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اگر توجہ کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرو، حلال کھا کر کے کرو، حلال پہن کر کے کرو، تو دعا ضرور قبول ہوگی، وہ ضائع نہیں جاتے، رائے گان نہیں جاتے۔ لیکن ان چیزوں کا خیال کرو تو وہ پھر دعا قبول ہوئی بھی، لیکن نظر کب آئے گی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔
دنیا میں ہی کوئی اور مصیبت ہٹا کر کے دعا قبول کر لے تو بھی مہربانی اس کی ہے، وہی جو ہم نے مطالبہ کیا تھا وہ پورا کر دے وہ بھی اس کی مہربانی، اگر اسی کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ رکھ کر دے ہمارے لیے تو بھی اس کی مرضی۔ یہاں تک ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عجیب قسم کے انعام ملیں گے، یہ حیران ہو کر یہ پوچھے گا یہ اتنا انعام کہاں سے؟ جواب آئے گا کہ تو نے جو دنیا میں دعائیں کی تھی نا، ان پر جو دعائیں تجھے قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی تھی اور تو نے صبر کیا تھا نا، اسی صبر کا صلہ ہے۔ تو یہ بندہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ تو یقین جانو کہ اگر آپ نے کھانا پینا آپ کا حلال کا ہے، پہنے ہوئے کپڑے حلال کے ہیں اور دعا جائز کر رہے ہو، اللہ کی ذات میں کامل یقین اور امید کے ساتھ کر رہے ہو، دعا مکمل آداب کے ساتھ کر رہے ہو، تو یہ دعا ضائع نہیں جائے گی۔ تو کب اسی کا اثر ظاہر ہونا یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ مدد آئے گی، کب ظاہر ہوگی اس کے اثرات وہ اللہ جانتا ہے۔ آخر بدر کی لڑائی ہو گئی، ادھر سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ جن لوگوں نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، میرے جماعت کو میرے ساتھیوں کو انہوں نے مارا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کا خون بہایا ہے، ان کو رسیوں میں باندھے رکھا ہے، ان کو رسیوں میں جکڑ کر کے اور گھسیٹا تھا، جنہوں نے ہمارے صحابہ پر میری جماعت کے لوگوں پر ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کے مال جائیداد پر قبضہ کیا، وہ لشکر ابھی یہاں سے مدینے کے قریب سے گزر رہا ہے، جاؤ ان کو پکڑو بدلہ لو۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان اسی قافلے کا بھی سربراہ تھا، اسی نے جلدی سے پیغام بھیجا ابو جہل والوں کو کہ آجو ہماری مدد کرو۔ ابھی یہاں سے لوگ جا رہے ہیں صرف 313 اور اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ یہ قافلہ لڑاکا نہیں ہے، صرف ہمارا دشمن ہے، ان کو پکڑو، اور ہمارے قریب سے گزر رہا ہے، اور عقل اور اخلاق اور شریعت اور اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے کہ اپنے دشمن کے سے اپنا بدلہ لو۔ تو ادھر سے قافلہ تیار ہو گیا، باقاعدہ جنگی فوجی لوگ تیار ہو کر کے آگے کہ آج مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ ابھی تقریباً یہاں سے مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے لگ بھگ دور بدر کی جگہ ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی مشرکوں کا لشکر، قریش کا لشکر 300 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اور پیغمبر کریم کو مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے نکلا۔ ابھی عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پہلے وہاں بدر کی جگہ پر مشرک پہنچے قریش، اور مسلمان بعد میں پہنچے اسی جگہ پر، تو زمین عجیب ماحول عجیب قسم کی تھی۔ اس طرف زمین جو تھی وہ چٹیل میدان تھا، ریت نہیں تھی، اور جو مسلمانوں کی طرف تھا اسی کا کنویں کا دوسرا طرف بدر کی کنواں ہے، اس کنویں کا دوسرا طرف وہاں پر مٹی تھی، ریت۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ وہ اگر دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو آسانی کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں، اس طرف سے ریت، نہ مسلمان جلدی دوڑ سکتے ہیں نہ ہی پھر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ اگر میری مدد کرو گے، میرے دین کی مدد کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ بارش آ گئی، بارش نے یہ کام دکھایا کہ جو اس طرف مٹی تھی وہ مٹی پانی کی وجہ سے مضبوط سخت ہو گئی، اور وہاں جو مشرقوں والا طرف تھا وہ پھسلن والا ہو گیا۔ ابھی جو مشرق ادھر ادھر جا رہا ہے وہ پھسل رہا ہے، گر رہا ہے، گھوڑے گر رہے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کی زمین مضبوط ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے مدد کی، غیب سے مدد کی۔ ادھر سے جنگی حالات شروع ہوئے، ادھر
ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے. اے اللہ، اس وقت جو روئے زمین کے اندر تیرا نام لینے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے، وہ صرف یہی ہے بس. اگر آج یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا یہاں کوئی باقی نہیں رہے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رو رہے تھے کہ جو چادر مبارک کندھے پر تھی وہ نیچے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو اٹھا کر کے پیغمبر کریم کے اوپر رکھا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، بس بہت ہو گیا. ابھی اللہ کے نبی کے اتنے رونے کے بعد بھی مشرک بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جنگ شروع ہوئی. ادھر سے 313 نئے صحابہ، غریب صحابہ جن کو لڑنے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ادھر سے سارے پرانے جنگجو، اور ہمیشہ وہ جنگوں میں رہنے والے لوگ. لیکن مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، آسمان سے فرشتے اترے مشرکوں کو کچلنے کے لیے، قریش کو کچلنے کے لیے، ابو جہل کو کچلنے کے لیے. ابھی ظاہری لحاظ سے مسلمان کمزور ہیں، لیکن کام اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، دین کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، فرشتے نازل فرمائے، دین کی مدد ہوئی اور دشمن کو شکست ملی. آخر ان کے 70 بڑے طاقتور قسم کے لوگ وہ مارے گئے. ابو جہل خود مارا گیا اور بقیہ لوگ بھاگ گئے. 70 بندے ان کے قید ہو گئے. پھر ان کو مختلف طریقوں سے کچھ کو فدیہ لے کر کے، کچھ ویسے ہی احسان کر کے آزاد کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقتور کے مقابلے میں کمزوروں کی مدد کی. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے اندر بھی اسی ہی طرح کا ماحول ہوا. ادھر سے بڑے روب تاب کے ساتھ لشکر آیا دشمن کا، اسلام کو مٹانے کے لیے، مدینہ شہر ہی کو مٹانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اتنے طاقتور ہیں اور مسلمان ظاہری لحاظ سے اتنے کمزور ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان سے بچنے کے لیے خندقیں کھود دی ہیں، بڑے نالے کھود دیے ہیں تاکہ اتنا بڑا ہو، اتنی بڑی خندق ہو کہ ایک طرف سے دوسری طرف وہ چھلانگ نہ لگا سکیں، اور اگر نیچے جا کر کے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم ان کو اوپر آنے نہ دیں. یعنی مدینے کے چودھاری جہاں جہاں سے خطرہ تھا وہاں سے خندقیں کھود رہے ہیں. لیکن جب مقابلہ ایک طرف یہ طاقتور لوگوں کا تھا، دوسری طرف اللہ کے دین کے لوگوں کا تھا، دین والوں کا تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوا تیز آئی، ایسی ٹھنڈک تیز ہوئی کہ لوگ سارے جا کر کے چھپے اپنے خیموں کے اندر، اور خیموں کو ہوا نے ایسا اڑایا کہ ان کے اندر، ہوا کے اندر خیموں کے ساتھ ساتھ وہ بندے بھی اڑتے رہے، ان کے جانور اڑ رہے ہیں، ان کے برتن وغیرہ سارے کچھ ادھر ادھر چلے گئے، اور بھاگ کر کے پہاڑوں کی طرف چلے، چھپے جا کر کے، اور شکست کھا کر کے اور فرار ہو گئے. ابھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کمزور کی. طاقتور لوگوں کو اپنے طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور طاقتور لوگ رسوا ہوئے. بالکل اسی طرح سے یہ سلسلہ اس زمانے سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے. ابھی بھی چند سال پہلے افغانستان کے اوپر ایک طاقتور نے ظلم کرنا شروع کیا، امریکہ نے ظلم شروع کیا. اور ظلم کس وجہ سے شروع کیا؟ کہ یہ انسانی حقوق ادا نہیں کر رہے، یعنی اسلامی حکومت اس کو برداشت نہیں تھی. بہانہ کیا بنایا حملہ کرنے کا؟ کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر انہوں نے حملہ کیا ہے امریکہ میں، اور 10 سال کے بعد جو انہی کی رپورٹ آئی وہ بولتے ہیں کہ نہیں، طالبان نے اور اسامہ نے یہاں حملہ نہیں کیا تھا، القاعدہ نے حملہ نہیں کیا تھا،
یہ حملہ کسی اور نے کیا تھا، ہماری رپورٹ غلط تھی، غلط رپورٹ کے اوپر انہوں نے آ کر کے یہاں بمباری شروع کر دی۔ اور اس وقت جو بش تھا اس نے بولا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر میں اسی طالبان کو، مسلمانوں کو مٹا دوں گا۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا۔ ایک سورت ہے قرآن پاک کی، اس کا نام ہے سورہ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لشکر، مقصد ہے بہت سارے لشکر۔ یہی سورہ احزاب یا جنگ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی چیز ہے۔ سارے لشکر مل کر کے اسلام پر حملہ کیا تھا، سب لشکروں نے مل کر کے اسلام پر حملہ کیا تھا۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوا کہ اسی غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، کہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے منافق یہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، کافروں کے ساتھ مل گئے تھے، احزاب کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور بالکل اسی طرح بے عینی ہوئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہوئے مسلمان اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے، فرانس بھی، برطانیہ بھی، سارے جتنے بھی سرکش قوتیں ساری مل گئیں۔ لیکن افسوس یہ کہ اس زمانے کے اندر منافقوں نے اسلام کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں ابو سفیان والوں کا ساتھ دیا تھا، دشمن کا ساتھ دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے پھر یہاں جب افغانستان کا معاملہ ہوا تو ہمارے پاکستان کے بڑے جرنیل نے، پرویز نے بولا کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک طرف مسلمان ہیں، خالص اسلامی معاملہ ہے، دوسری طرف کافر ہیں، اور بش نے اپنی زبان سے اعلان کیا تھا کہ یہ صلیبی جنگ شروع ہو گئی، اسلام اور کفر کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود ہمارے پاکستان نے صلیبیوں کا، عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا، کافروں کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ ملا عبدالسلام ضعیف جو قانونی سفیر تھے پاکستان کے اندر، تو پاکستان نے اسی قانونی سفیر کو پکڑ کر کے اور بوری میں بند کر کے اور یہ امریکہ کے حوالے کیا۔ اس نے پوچھا جرم کیا ہے؟ بولا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش۔ اسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب آگے چل کر کے مجھے بوری میں بند کر کے ہیلی کاپٹر میں پھینکا، پھر جہاں اتارنا تھا تو مجھے اتارا نہیں، جیسے اوپر سے کوئی کٹا ہوتا ہے پیاز کا، آلو کا، کوئی آٹے کا، چاول کا، نیچے پھینکتے ہیں، اس طرح سے مجھے پھینکا نیچے، اور وہاں اوپر ہی میرے اوپر کوڑے اور لاٹھیاں اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ جب ڈنڈے لگے تو اس کی وجہ سے وہ بوری پھٹ گئی اور میرا چہرہ جیسے کھلا، تو میرے اوپر جو ظلم کرنے والے تھے وہ پاکستانی فوجی تھے۔ خیر اتنے قدر ظلم ہونے کے باوجود، اور یہ قوم کا فیصلہ نہیں تھا، پاکستانی عوام کا فیصلہ نہیں تھا، ایک فوج کے سربراہ کا فیصلہ تھا جس نے پوری قوم کو رسوا کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، ایک طرف پوری دنیا کی طاقت ہے، نیٹو پاور ہے، نیٹو پاور اور احزاب ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس زمانے کے سارے طاقتیں ملی تھی اسلام کے خلاف، منافقوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ آج کے زمانے میں سارے کافر اکٹھے ہوئے اسلامی حکومت کے خلاف اور منافقوں نے انہی کا ساتھ دیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی، آج بھی مسلمانوں کو فتح ملی۔ اتنی طاقتوں کے باوجود، اتنے پاور کے باوجود، لیکن آخر کار شکست مان کر کے بھاگ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں تک طالبان کی حکومت ہے، ابھی تک صحیح تسلیم بھی نہیں ہوئی دنیا کو، لیکن اس کے باوجود اتنا امن آ گیا ہے
کہ ان کے جو دشمن تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ امن ہے. ایک مارکیٹ کے اندر ایک عورت کا موبائل نکل گیا، بڑا ٹچ موبائل، باقاعدہ ویڈیو آیا ہے، اسی ٹائم پر پکڑا گیا. پکڑ کر کے اور پوچھا، بولا ہاں میں نے چوری کی ہے. جب جرم پکڑا گیا اس کو ڈال رہے تھے گاڑی کے اندر، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ابھی یہ عمر کا چھوٹا ہے، اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. شرعی طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس شرط پر کہ وہ بڑا ہو. جب یہ بڑا نہیں بنا، ابھی تک چھوٹا ہے اور چوری کی ہے، تو اس کو توبہ طائب کراؤ، اسی کو تنبیہ کرو، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. اسی ٹائم پر راستے کے اندر 5-10 منٹ کے اندر اندر اس کا موبائل اپنے جس سے چوری کیا تھا اس کو واپس کر دیا. جو اس کا اپنا موبائل تھا وہ بھی باقاعدہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، وہ اس کو واپس کر دیا. جاؤ لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. انصاف یہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی انصاف ہے نا. بندہ مر جاتا ہے پھر بھی وہ کیس چل رہا ہے. آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کرے، قبضہ چھڑا کر دو، دیکھو عدالت کے ذریعے سے. کوئی آپ کے اوپر تہمت لگا، آپ کی چوری کرے، آپ اس سے چوری تو واپس لے کر دکھاؤ. سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کیس نہیں چلتے. اور وہاں منٹوں کے اندر، گھنٹے نہیں منٹ. ابھی جو کل حملے ہوئے وہ بھی جہاں امریکی سیکورٹی ہے وہاں حملے ہوئے ہیں، جہاں مسلمانوں کا کنٹرول ہے طالبان کا، وہاں نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسلام کے ساتھ آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن آپ ثابت قدم رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور حکومت کے اندر اعلان کیا تھا، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے وہاں تک اگر کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کسی عورت کی عزت پر اگر کوئی حملہ کر دے تو عمر کی سزا پھانسی ہے، عمر کی گردن کاٹی جائے. اگر کوئی کتا بھوکا مر جاتا ہے تو عمر سے حساب کتاب ہوگا. تو یہاں جو ملا عمر تھا اسی نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ دنیا کا سب سے مہنگا زیور، سب سے حسین عورت کو پہنا کر کے اور اکیلا چھوڑ دو. اگر کوئی آ کر کے اس کے جسم کو ہاتھ لگا لے یا اس کے زیور کو ہاتھ لگا لے تو اسی ٹائم پر عمر کی گردن کاٹ دو. ایسا پاکیزہ نظام، لیکن اس کے باوجود دنیا دشمن ہے. لیکن اگر آپ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ضرور ہوگی. پر آپ کی ہماری زندگی میں نظر آئے تو بھی الحمدللہ، بعد میں نظر آئے تو بھی الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے اپنے پیاروں کے ساتھ. یہ جو خون کے قطرے بہتے ہیں نا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے. دین کا دشمن اگر کافر ہو تو بھی مقابلہ کرنا ہے. اگر کوئی مسلمانوں کا روپ دھار کر کے سامنے آ جائے تو بھی مقابلہ کرنا ہے. بڑا طاقتور ہو یا چھوٹا طاقتور ہو، اگر دشمن اسلام کا ہے تو مقابلے کے لیے نکلنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کون تھا؟ یزید. یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، کافر نہیں کہہ سکتے یزید کو. اور یزید کی حکومت ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نواسے رسول نے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار نے، جس کا نیک ہونا، اچھا ہونا، جنتی ہونا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، رسول اللہ نے نام لے کر کے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. شہید ہے لیکن شہیدوں کا جوان، شہیدوں کا سردار ہوگا جنت کے اندر، اتنی بڑی عظمت والا. اس نے کام کیا کیا تھا؟ شہادت کہاں نوش فرمائی تھی؟ کلمہ پڑھنے والے یزید کے مقابلے میں، ان کی حکومت کے مقابلے میں نکلے تھے. بات کو سمجھو، کہاں نکلے تھے؟ یزید کے مقابلے میں. اس زمانے کی جو حکومت تھی،
جب اس نے سمجھا کہ یہ غلط حکومت ہے تو اس کے لیے میدان میں نکلنا یہ فرض ہے، اور اسی ہی کے اندر شہادت ہوئی ہے، اور اسی ہی شہادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت اس کی ایسی ہوگی کہ جنتیوں کا سردار بن جائے گا۔ تو باطل کوئی بھی ہو، کافر کے روپ میں ہو یا مسلمانوں کے روپ میں ہو، جب ظالم ہے، اسلام کا دشمن ہے، ختم نبوت کا دشمن ہے، تو اس کے خلاف میدان میں نکلنا یہ اسلام کا فریضہ ہے، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اور اگر ایسے ماحول کے اندر کوئی بندہ اگر اس مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، حق والوں کو چھوڑ کر باطل والوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو اسی کا نام ہے خالص منافق۔ آج کے زمانے میں بھی ایک طرف باطل، ایک طرف علماء کرام، اگر آپ کو وہ باطل طبقہ، ختم نبوت کا دشمن طبقہ اور قادیانی آپ کو اگر اچھے لگتے ہیں نا، قادیانیوں کے ساتھ محبت کرنے والے اگر کسی کو اچھے لگتے ہیں نا، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی خاطر اپنے جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔